السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو میں کہنا بڑوں کا مانو سبق پڑھیں گے۔ یہ دیکھو بچوں، آپ کی بال بھارتی اردو کی کتاب، سبق نمبر 13، کہنا بڑوں کا مانو۔ اب یہ کہانی ہم آج پڑھیں گے۔ کسی گاؤں میں احمد اور اسلم دو دوست رہتے تھے۔ دوستوں کا نام تھا احمد اور اسلم، دونوں پڑوسی بھی تھے۔ وہ ساتھ ساتھ کھیلتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، کھیلنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی تھے۔ ان کا گاؤں چھوٹا سا تھا۔ گاؤں میں کچے پکے مکانات تھے۔ مکانات جو تھے وہ کچے پکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے راستے تھے، لیکن چھوٹا سا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ ان کا گاؤں بہت چھوٹا تھا اور بہت ہی لیکن خوبصورت تھا۔ گاؤں میں مغرب کی طرف ایک پہاڑی تھی۔ سامنے مشرق کی طرف ایک ندی تھی۔ ندی کے اس پار ہرے بھرے کھیت اور باغ تھا۔ چاروں طرف ہریالی تھی۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا بہت صاف ستھرا اسکول تھا جہاں گاؤں کے بچے پڑھتے تھے۔ تو ان کا چھوٹا سا گاؤں بہت ہی پیارا تھا اور لیکن اس میں ایک اسکول بھی تھی۔ شاہنواز، احمد اور اسلم، شاہنواز احمد اور اسلم کا ہم جماعت تھا، یعنی ساتھ میں پڑھتے تھے تینوں۔ گھر کے سبھی لوگ اسے شانو کہتے تھے۔ وہ بہت شریر تھا۔ اس کا دل پڑھنے لکھنے میں نہیں لگتا تھا۔ وہ دن بھر بیکار کی باتیں کرتا، کھیلتا کودتا رہتا، ندی میں تیرتا، گائے بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر کھیتوں کی سیر کرتا۔ وہ جس دن اسکول آتا شرارتیں کرتا اور بچوں کو بے وجہ ستاتا تھا۔ سب بچے اس سے پریشان رہتے۔ استاد اسے سمجھاتے، کبھی سزا بھی دیتے، اس کے گھر جاتے، والدین سے ملتے، شکایت کرتے، لیکن شانو پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ تو بچوں، احمد اور اسلم کے ساتھ شانو پڑھتا تھا، لیکن شانو بہت ہی شریر تھا اور دوسروں کو بھی ستاتا تھا۔ یہ جو ہے ہمارا آج کا سبق ہے۔ برسات کا موسم تھا۔ اتوار کے دن گاؤں کے سب لڑکے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے۔ ندی میں پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ شانو نے دوستوں سے کہا، چلو ندی میں تیرتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے کون دوسرے کنارے پہنچتا ہے۔ احمد اور اسلم نے اسے منع کیا۔ استاد کی بات یاد دلائی کہ برسات کے دنوں میں ندی میں تیرنا اچھا نہیں، کسی بھی وقت سیلاب آ سکتا ہے۔ شانو نے اس کی ایک نہ مانی اور ندی میں کود گیا۔ وہ ندی کی گہرائی سے بے خبر تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ندی کے بیچ پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ ندی کا پانی بڑھنے لگا ہے۔ اچانک پانی بڑھتا دیکھ کر اسے استاد کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ پیچھے کی طرف مڑا۔ پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ شانو کے لیے تیرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر اور بدن بھاری ہو گئے تھے۔ وہ پانی کے دھارے کے ساتھ بہنے لگا۔ احمد اور اسلم کنارے سے شانو کی حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے قریب کے گھر میں گئے، وہاں سے ایک بڑی سی رسی لائی۔ احمد نے رسی کا ایک سرا مضبوطی سے پکڑا، اسلم نے دوسرا سرا شانو کی طرف۔ یہ دیکھو بچوں، احمد اور اسلم شانو کو ندی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھینکا، انہوں نے رسی کا ایک جو ہے ٹکڑا شانو کو پھینکا۔ بڑی مشکل سے شانو نے رسی پکڑی۔ احمد اور اسلم رسی کھینچنے لگے، ساتھ ہی وہ شانو کی ہمت بھی بڑھانے لگے۔ دھیرے دھیرے شانو کنارے پر آ گیا اور بری طرح تھک گیا تھا۔
اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ دونوں دوست اسے گھر تک لائے۔ اس کی امی نے اسے کمبل اڑایا۔ احمد اور اسلم اس کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ جب اب شام ہو رہی تھی، شانو بھی اب بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دونوں دوست نے اس کے گھر والوں سے اجازت چاہی۔ اس کی امی نے دونوں کو گلے لگایا، شاباشی دی۔ شانو اپنے بستر پر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن اسکول کھلا، سب بچے خوشی خوشی جانے لگے۔ احمد اور اسلم بھی اسکول پہنچے۔ انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آج شانو ان سے پہلے اسکول پہنچ گیا تھا اور پڑھائی میں مصروف تھا۔ تو بچوں، ہمیشہ جو ہے استاد اور بڑے جو کہتے ہیں ان کا ہمیں کہنا ماننا چاہیے۔ اب احمد اور اسلم نے مدد کر کے شانو کی جان بچائی، تو احمد اور اسلم ہونے کی وجہ سے شانو کی جان بچی، ورنہ شانو کے ساتھ کیا حال ہوا وہ آپ نے دیکھا اس سبق میں۔ اس لیے ہمیشہ بچوں بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ تھینک یو بچوں۔